آپ کو بتائیں جماعت اسلامی کے لانگ مارچ کا یہ معاملہ ہے۔ حکومتی وفد اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں۔ لانگ مارچ لاہور میں ہی پڑاؤ کرے گا۔ جماعت اسلامی کا آج رکنی وفد اسلام آباد روانہ ہوگا۔ وفد وفاقی حکومت سے مذاکرات کرے گا۔ جماعت اسلامی کا وفد مذاکرات کے بعد لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کرے گا۔ یہ کارواں منصورہ سے پریس کلب روانہ ہوگا۔ لیاقت بلوچ نے کہا کہ کارواں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پریس کلب کے باہر بیٹھے گا۔ توقع ہے کہ سیاسی بحران کا سیاسی حل نکالا جائے گا۔ لیاقت بلوچ نے مزید کہا کہ کمیٹی اسلام آباد میں بلوچستان کے حوالے سے مذاکرات کرے گی۔ مذاکرات میں وفاقی حکومت کی کمیٹی بننے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ تو جماعت اسلامی کے لانگ مارچ کا یہ معاملہ ہے۔ حکومتی وفد اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ لانگ مارچ لاہور میں ہی پڑاؤ کرے گا۔ جماعت اسلامی کا 8 رکنی وفد اسلام آباد روانہ ہوگا۔ وفد وفاقی حکومت سے مذاکرات کرے گا۔ جماعت اسلامی کا وفد مذاکرات کے بعد لانگ مارچ ختم کرنے کا اعلان کرے گا، جبکہ لیاقت بلوچ کہتے ہیں کہ یہ کارواں منصورہ سے پریس کلب روانہ ہوگا۔ مزید کہا کہ کارواں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پریس کلب کے باہر بیٹھے گا۔ توقع ہے کہ سیاسی بحران کا سیاسی حل نکالا جائے گا۔ مزید کہا کہ کمیٹی اسلام آباد میں بلوچستان کے حوالے سے مذاکرات کرے گی۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ مذاکرات میں وفاقی حکومت کی کمیٹی بنے گی تو حالات بہتر ہوں گے۔ بالکل، جماعت اسلامی کے لانگ مارچ کا یہ معاملہ ہے اور حکومتی وفد اور جماعت اسلامی کے درمیان مذاکرات چل رہے تھے جو کامیاب ہو چکے ہیں اور لانگ مارچ لاہور میں ہی پڑاؤ کرے گا۔ اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے۔ جماعت اسلامی کا 8 رکنی وفد اسلام آباد روانہ ہوگا اور وفد وفاقی حکومت سے مذاکرات کرے گا، جبکہ جماعت اسلامی کا وفد مذاکرات کے بعد لانگ مارچ ختم کرنے کا باقاعدہ طور پر اعلان کرے گا۔ اور لیاقت بلوچ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ یہ کارواں منصورہ سے اب پریس کلب روانہ ہوگا۔ کارواں اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے پریس کلب کے باہر بیٹھے گا اور توقع ہے کہ سیاسی بحران کا سیاسی حل ہی نکالا جائے گا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ کمیٹی اسلام آباد میں بلوچستان کے حوالے سے مذاکرات کرے گی۔ مذاکرات میں وفاقی حکومت کی کمیٹی بنے گی تو حالات بہتری کی طرف جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ کی درخواست پر وفاق کی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، یہ بتایا گیا ہے مریم اورنگ زیب کی جانب سے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ کمیٹی میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی، رانا ثناء اللہ بھی شامل ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عطا اللہ تارڑ، طلال چودھری اور جام کمال بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ وفاق میں مذاکرات کے بعد باقاعدہ طور پر اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ تو جماعت اسلامی کا لانگ مارچ ہے اور اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مذاکرات چل رہے تھے دونوں پارٹیز کے درمیان، حکومت کے اور جماعت اسلامی کے، جو کہ کامیاب ہوئے اور لانگ مارچ لاہور میں ہی پڑاؤ کرے گا۔ مذاکرات کے بعد باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کا 8 رکنی وفد اسلام آباد روانہ ہوگا۔ بالکل، وفد وفاقی حکومت سے مذاکرات کرے گا۔ جماعت اسلامی کا وفد مذاکرات کے بعد لانگ مارچ کو ختم کرنے کا اعلان کرے گا۔ جو مشکلات آئیں تو اس کے لیے بھی معذرت ہوا ہوں کہ جس جگہ پہ آپ کے ساتھ یہ ہوا، لیکن یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ایک بہت ہی کلیئر میسج تھا کہ کسی قسم کی نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ کسی بیکاز پنجاب ہمارے بھائی آ رہے ہیں اور ان کے حقوق جو ہیں، ان کے مطالبے جو ہیں، وہ ہمارے بھی دل کے بہت قریب ہیں اور یہ ہم سب کے بطور پاکستانی یہ ہمارے جذبات ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ تو یہ سلسلہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے اور ابھی مولانا صاحب نے، لیاقت بلوچ صاحب نے بات بھی کی کہ کل سے آج تک یہ طویل مذاکرات کی ایک ہماری نشستیں ہوتی رہیں، جس کی وزیر اعلیٰ پنجاب لمحہ بلمحہ نگرانی کرتی رہی اور اس سے آگاہ رہی، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ میں دونوں اطراف بیٹھے ہوئے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، بلوچستان سے آئے ہوئے بھائیوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ گرمی کی اس شدت میں کٹھن سفر سے ہوتے ہوئے وہ لاہور پہنچے ہیں، اور جو بھی ہمارے آپس میں مذاکرات ہوئے ہیں وہ بلوچستان کے حق میں اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، اور اصل مقصد یہی تھا کہ ان مسائل کا حل ہو اور ان کے جو وفاقی حکومت ہے وہ ان کے ساتھ مذاکرات کر کے ان کا کوئی مسلسل جو حل ہے وہ تلاش ہو۔ یہی وزیر اعلیٰ پنجاب۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب میں صحت کے بجٹ پر تلوار۔ پنجاب میں صحت کے منصوبوں میں 3 ارب 90 کروڑ کا کٹ لگا دیا گیا۔ سرکاری اسپتالوں میں آکسیجن کے لیے ضروری گیسز کی فراہمی کی اسکیم پر کٹ لگا دیا گیا ہے۔ سرکاری اسپتالوں میں آکسیجن کی فراہمی کے لیے 2 ارب 40 کروڑ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی۔
PNG बोर्ड ने सिर्फ 50 करोड़ का फंड मुख्तस किया। अस्पतालों में HIMS पर अमल दरामद के लिए 1 अरब 50 करोड़ का कट लगाया गया। THQ अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर के हॉस्टल की तामीर पर 50 करोड़ का कट लगा है। महकमा सेहत के हुकाम ने ऐवान वज़ीर आला को फंड की कटौती पर आगाह कर दिया है। तो पंजाब में सेहत के बजट पर तलवार। पंजाब में सेहत के मंसूबों में 3 अरब 90 करोड़ का कट लगाया गया। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए जरूरी गैसेस की फराहमी पर स्कीम पर भी कट लगा दिया गया। पंजाब में माली खतरात और रिस्क पर रिपोर्ट जारी की गई है। महकमे खजाना ने माली मसाइल और मुस्तकबिल के खतरात बारे 20 सफ़हात पर मबनी ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में पेंशन, अखराजात, कर्जों और विफाक पर इन्हिसार को बड़े माली खतरात करार दिया गया है। पंजाब की आमदनी का 81% विफाक की ज़राअत पर मुनहसर होना माली खुदमुख्तारी के लिए शदीद खतरा है। पेंशन अखराजात 14 साल में 19.5% सालाना बढ़े, जो बजट पर बढ़ता हुआ माली बोझ है। गंदम मार्केट डीरेगुलेट होने पर सार्फिन पर महंगाई के नए माली खतरात होंगे। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे अली रामे हमारे साथ मौजूद है। जी अली रामे, बताएगा। बिल्कुल, पंजाब में नवा माली साल का जो बजट जारी किया गया 2025-26 का, उसके साथ ही पंजाब में एक फाइनेंशियल रिस्क के ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो जारी की जाती है, जो कि महकमा खजाना पंजाब ने बाकायदा 20 सफ़हात पर मबनी ये रिपोर्ट जारी की है। और इसमें जो माली खतरात हैं और रिस्क हैं उस पर हुकूमत पंजाब को बाकायदा जो है वो आगाह किया गया और इन खतरात से ही निपटने के लिए मुख्तलिफ पॉलिसीज पर अमल दरामद के हवाले से भी सिफारिशात जो है वो दी गई। तो रिपोर्ट में पेंशन अखराजात, कर्जों और वफाक पर इंसार को बड़े माली खतरात का जो है वो उन्होंने करार दिया है कि इससे पंजाब जो है वो मजीद मुश्किलात का दुचार हो सकता है। और इसके लिए पंजाब की आमदनी का क्योंकि 81% वफाकी ज़राए पर मुनहसर जो है वो है और इसी वजह से माली खुदमुख्तारी जो है वो पंजाब के लिए शदीद खतरा है। तो पेंशन अखराजात एक वो बहुत बड़ा इशू है पंजाब के लिए और इसके अखराजात जो 14 साल में 19.5% सालाना जो है वो बढ़े, जो कि बजट पर बहुत बड़ा माली बोझ समझा जा रहा है। और गंदम मार्केट जो है वो डीरेगुलेट होने से सार्फिन पर महंगाई के जो है वो नए माली खतरात वो भी सामने है और इसके साथ ही अवाम पर भी महंगाई जो है वो बढ़ेगी। और पंजाब में 99.9% जो कर्जे हैं वो बैरूनी ज़राए से हैं और जिससे रुपए की कदर गिरने पर भी खतरात जो है वो दुगना हो चुके हैं। और सूबाई टैक्स अदाफ में नाकामी भी सूबे की आमदन न बढ़ाने में माली खतरात को जो है बढ़ा रही है, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया। और तरक्याती मनसूबों के लिए कर्जों पर इंसार ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे। अहम खबर आपको देंगे। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शराय सूद 11% पर बरकरार रखी गई है। मईशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, गवर्नर स्टेट बैंक की जानिब से कहा गया। गवर्नर ने यह भी कहा है मुआशी अशारियों में बेहतरी आई है और महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। जमील अहमद की जानिब से कहा गया ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। तो स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद 11% पर ही बरकरार है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की जानिब से कहा गया मईशत की बेहतरी के लिए काम हो रहा है, मुआशी अशारियों में बेहतरी आई है, जबकि महंगाई की शरह इस वक्त 7.2% है। उनका यह भी कहना है ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ है। अभी आपको बताएं कि पंजाब यूनिवर्सिटी के एक सब कैंपस को अलग यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया गया है। पंजाब यूनिवर्सिटी जेहलम कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ जेहलम बनाने का फैसला कर लिया गया। हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुरासला लिख दिया है। जेहलम कैंपस को खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी बनाने के लिए PC1 भी तलब किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ जेहलम को पंजाब हुकूमत की फंडिंग से बनाया जा रहा है, जबकि मंसूबे को माली साल के डेवलपमेंट प्रोग्राम में भी शामिल कर लिया गया है। तो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक सब कैंपस को अलग यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला किया जा रहा है। पंजाब यूनिवर्सिटी जेहलम कैंपस को यूनिवर्सिटी ऑफ जेहलम बनाने का फैसला किया गया है और हायर एजुकेशन कमीशन ने पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया को मुरासला भी लिख दिया है। जेहलम कैंपस को खुद मुख्तार यूनिवर्सिटी बनाने के लिए PC1 भी तलब किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ जेहलम को पंजाब हुकूमत की फंडिंग से बनाया जा रहा है। मंसूबे को माली साल के डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया है। गैर मनकुला जायदाद टैक्स एक्ट 1998 में वसल ब्लॉवर्स से मुतालिक तरमीमी बिल मंजूर हो गया है। तरमीम की मंजूरी पर प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की इतला देने वाले शहरियों को इनाम दिया जाएगा। शहरी गैर मनकुला जायदाद टैक्स तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली से कसरत राय से मंजूर। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की खोज लगाने पर एक्साइज अफसर को भी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनामी रकम मिलेगी। राव दुशाद है हमारे साथ, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। जी राव दुशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल रिदा, अब चूँकि शहरियों की मनकुला जायदाद के मुतालिक जो है वो बड़ी पेशरफ्त हुई है। पंजाब असम्बली में बाकायदा
جو ایکٹ ہے وہ پاس کر دیا گیا ہے، اور اس ایکٹ کے مطابق اب صورتحال جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ وسل بلور، یہ ایکٹ ترمیمی ایکٹ تھا جس کی منظوری پنجاب اسمبلی نے دی ہے، اور اس ایکٹ کی منظوری سے اب خفیہ جائیدادوں کی جو تفصیلات ہیں وہ شیئر کرنے پر شہریوں کو انعام سے بھی نوازا جائے گا اور باقاعدہ تحفظ بھی فراہم کیا جائے گا۔ وسل بلور کی فراہم کردہ معلومات پر ٹیکس یا جرمانہ وصول ہونے کی صورت میں اسے انعام بھی دیا جائے گا۔ انعامی رقم ٹیکس چوری کے مقدمے میں لگنے والے جرمانے سے ادا کی جائے گی۔ اس ایکٹ ترمیم سے منظوری سے ناقابل بھروسہ پبلک ریکارڈ میں موجود یا پہلے سے معلوم اطلاع پر انعام نہیں دیا جائے گا۔ انعام اسی صورت میں دیا جائے گا جب معلومات سے ٹیکس یا جرمانہ وصول کیا جائے گا۔ بعد از بل منظوری حکومت پنجاب وسل بلور کے لیے انعامی اسکیم کی ترتیب بھی دے گی، جبکہ کلیکٹر ٹیکس چوری یا چھپانے کی صورت میں متعلقہ ذمہ دار افسران کا تعین کر سکے گا۔ بہت شکریہ راؤد ارشاد۔ آپ کو بتائیں کہ چینی کی سرکاری نرخ پر دستیابی کا مشن ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا کا LOS مارکیٹ پر دورہ، مختلف دکانوں میں چینی کی دستیابی اور سرکاری نرخ پر فروخت کا جائزہ لیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور نے تاجروں اور عوام سے بھی ملاقات کی۔ چینی سرکاری نرخ پر شہر میں بھی دستیاب ہے۔ ڈپٹی کمشنر کی جانب سے کہا گیا شہریوں کو سرکاری نرخ پر چینی کی فراہمی یقینی بنائیں گے۔ 2-4 روز قبل بعض علاقوں میں مسئلہ تھا، اب حل کر لیا گیا ہے۔ DC لاہور نے یہ کہا مہنگی چینی فروخت کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں جاری رہیں گی۔ DC نے یہ بھی کہا ہے۔ تو چینی کی سرکاری نرخ پر دستیابی کا مشن، ڈپٹی کمشنر سید موسیٰ رضا LOS مارکیٹ کا انہوں نے دورہ کیا۔ مختلف دکانوں میں چینی کی دستیابی اور سرکاری نرخ پر فروخت کا ان کی جانب سے جائزہ لیا گیا۔ ہماری لاہور بالکل سموتھ ہے اور اس میں ریٹیل میں 173 پہ سیل بھی ہو رہی ہے اور کوئی شارٹیج نہیں ہے۔ لاہور میں جو پچھلے 4 دنوں میں آلموسٹ 900 میٹرک ٹن جو ہے باقی ضلعوں کی ملوں سے ہمارے پاس پہنچ چکی ہے، جس میں ہماری قصور کی شوگر مل ہے، ہمارے پاس سکاڑا کی شوگر مل ہے، ہمارے پاس چنوٹ کی شوگر مل ہے، ننکانہ کی ہے۔ تو سپلائی کے حوالے سے لاہور میں چینی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وافر مقدار میں ہماری سپلائی پہنچ رہی ہے۔ اس لیے میں آج گراؤنڈ پہ چیک بھی کرنے آیا تھا، پبلک سے بھی انٹریکٹ کیا ہے، تو 173 پہ ابنڈنٹ سپلائی میں چینی اویلیبل۔ کین کمشنر پنجاب نے مختلف ڈویژنز میں فراہم کردہ چینی سٹاک کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ 3 روز میں عام مارکیٹ اور صنعتی استعمال کے لیے 1,40,431 میٹرک ٹن چینی فراہم کی گئی ہے۔ پنجاب میں چینی سٹاک کی وافر دستیابی قلت بارے خبریں بے بنیاد ہیں۔ پرائس کنٹرول کی جانب سے یہ کہا گیا ہے لاہور ڈویژن کے لیے 21,602 میٹرک ٹن چینی فراہم کی گئی ہے۔ تو کین کمشنر پنجاب نے مختلف ڈویژنز میں فراہم کردہ چینی سٹاک کی تفصیلات جاری کر دی ہیں۔ 3 روز میں عام مارکیٹ اور صنعتی استعمال کے لیے 1,10,431 میٹرک ٹن چینی فراہم کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید اپڈیٹ کریں گے کلیم اختر۔ جی کلیم۔ جی بالکل، یہ سیکٹری پرائس کنٹرول ڈاکٹر احسان کی ہدایات کے پیش نظر کین کمشنر پنجاب نے مختلف جو ڈویژن ہیں اس میں فراہم کردہ چینی سٹاک کی تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ باقاعدہ طور پر جاری کر دی ہیں۔ جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس کے مطابق گزشتہ 3 روز میں عام مارکیٹ اور صنعتی استعمال کے لیے 1,40,431 میٹرک ٹن جو چینی ہے وہ اب تک فراہم کی جا چکی ہے، جبکہ پنجاب بھر میں چینی سٹاک کی وافر دستیابی قلت بارے جو خبریں ہیں اس کو بے بنیاد قرار دیا گیا ہے۔ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ لاہور ڈویژن کے لیے 21,602 جبکہ اس کے علاوہ جو مختلف اضلاع ہیں وہاں پر 310 میٹرک ٹن جو چینی ہے وہ فراہم کی جا چکی ہے، جبکہ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ لاہور میں جو دیگر اضلاع ہیں جس میں سرگودا، بھاولپور، راولپنڈی اور دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر بھی جو چینی ہے وہ وافر مقدار میں فراہم کی جا چکی ہے، جبکہ واضح طور پر یہ بھی پیغام دیا گیا ہے کہ گراں فروشوں اور اس کے علاوہ جو ناجائز ذخیرہ اندوزی کرنے والے ہیں ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹا جائے گا۔ ان کے خلاف نہ صرف کارروائی عمل میں لائی جائیں گی بلکہ بھاری جرمانے اور گرفتاریاں بھی کی جائیں گی۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ہمارے ساتھ کلیم تھے، اپڈیٹ کر رہے تھے۔ لاہور سمیت صوبے بھر میں ہزاروں سرپلس اساتذہ کے تبادلوں کا معاملہ ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے معذور، بیوہ اور طلاق یافتہ اساتذہ کے لیے قواعد و ضوابط میں نرمی کر دی ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے تمام ایجوکیشن اتھارٹیز کو ہدایات جاری کر دی ہیں۔ سرپلس اساتذہ کے تبادلوں کے لیے 31 اکتوبر تک تصدیق کا عمل ہر صورت مکمل کیا جائے۔ سیس پورٹل پر تمام سرپلس اساتذہ کو تبادلوں کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے۔ مذکورہ اساتذہ کو تصدیق کے بعد 1 اگست کو تبادلوں کے آرڈرز جاری کر دیے جائیں گے۔ تو لاہور سمیت صوبہ بھر میں ہزاروں سرپلس اساتذہ کے تبادلوں کا یہ معاملہ ہے۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن نے معذور، بیوہ اور طلاق یافتہ اساتذہ کے لیے قواعد و ضوابط میں نرمی کر دی ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے جنید ریاض۔ جی جنید۔
یہ اساتذہ کے جو سرپلس سے ان کے تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے اور اس حوالے سے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے مزدور بیوہ تلاش یافتہ جو اساتذہ ان کے لیے نرمی کر دی ہے اور ایجوکیشن اتھارٹیز کو احکامات جاری کر دیے ہیں کہ فوری طور پر جو سیکٹریٹ اساتذہ ہیں اور جو مزدور ہیں ان کا خیال کیا جائے اور ان کے تبادلے نہ کیا جائیں، اور اس حوالے سے 31 جو ہے جولائی تک جو ہے احکامات جاری کیے ہیں کہ فوری طور پر ان کی ویریفیکیشن کرنے کے بعد 1 اگست کو جو ہے وہ تبادلوں کے عادت جاری کیے جائیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنید۔